بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل سے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے حکومت کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ اس پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جاتا، جس طرح مارچ 2022 میں پی ٹی آئی نے، عمران خان نے فیصلہ کیا کہ رات کو عدالتیں کھلیں، اور پھر قاسم سوری کا جو فیصلہ تھا ڈپٹی اسپیکر کا، اسے عدالت نے مسترد کر دیا، اور پھر جو ہے عدالت کے فیصلے کی روشنی میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور انہیں ڈائری پکڑی اور پھر وہ گھر چلے گئے۔ اگر اسی طرح موجودہ جو حکومت ہے یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیتی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت کچھ اچھا ہو سکتا تھا۔ ایک تو یہ ہوتا کہ اس سے انصاف کا بول بالا ہوتا، آئین کی سربلندی ہوتی، قانون کی عملداری کا جو ہے وہ راستہ نکلتا، جمہوری ادارے مستحکم ہوتے، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی استحکام آتا، جمہوری جو روایات ہیں وہ مزید مستحکم ہوتی، اور پھر جو ہے ملک کے اندر جو ایک انتشار ہے، ایک جو تصادم کی کیفیت ہے، اور ایک جو لڑائی جھگڑا اور فساد کی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، ملک کی معیشت ہے وہ اس وقت پیرالائز ہو چکی ہے، اس سے ملک باہر نکل سکتا تھا، اس دلدل سے جو ہے پیچھا چھڑا سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے حکومت نے جو ہے وہ دوسرے راستے کا انتخاب کیا ہے، اور اس کی جو کڑی ہے پہلی وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس سے بالکل صاف جھلک رہا تھا کہ انہوں نے اس فیصلے پر عمل نہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، اور پھر یہ ہے کہ بجائے پرائم منسٹر صاحب اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیتے، انہوں نے پوری کابینہ کو بٹھایا، اور کابینہ نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا۔ اور پھر بدقسمتی سے ججز صاحبان کے خلاف جو ہے ٹرینڈ چلائے گئے سوشل میڈیا پر، وہ مار دھاڑ کی گئی، جس کی حالیہ تاریخ میں اس طرح نام لے کر، ان کی فیملی کا نام لے کر جو ہے جو الزامات تراشی کی گئی، اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ پھر قومی اسمبلی کے اندر بھی جو تقاریر کی جا رہی ہیں، انہیں دیکھ کر بھی بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس جو ہے راستے پر جو ہے اس وقت چل رہے ہیں۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جو ہے وہ میٹنگ پہ میٹنگ کر رہا ہے، لیکن اس نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جو ڈیسیژن جو عدالت نے جو کیا ہے اس پر اس نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ حالانکہ فیصلہ بالکل واضح ہے، اور ہر سوال کا جواب جو ہے عدالت نے قوم کے سامنے رکھا ہے، اور قوم نے اور جو لائر برادری ہے، اور جو سول سوسائٹی ہے، اور پی ٹی آئی ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جو قانون اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، وہ سب اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ ان تمام سیاسی عناصر کو، سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کو جو ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، جمہوری قوتوں کا، جمہوری اداروں کا استحکام چاہتی ہیں، اور ایمرجنسی نہیں چاہتی ہیں، اور مارشل لا نہیں چاہتی ہیں، اور چاہتی ہیں کہ پاکستان میں یہ لوڑی لنگی جمہوریت چلتی رہے، سب کا اسی میں بھلائی ہے، سب کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ سارے جو ہیں اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور مزید جو ہے پاکستان میں تصادم بڑھانے کے، کشمکش بڑھانے کے، ٹکراؤ بڑھانے کے جو ہے وہ بڑے سموتھلی جو ہے اسی جمہوریت کو چلنے دیں، اور ذاتی انا، ضد اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باصورت دیگر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو بات طے ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر ہر صورت میں عمل درآمد ہونا ہے۔ نہ تو اس وقت ملک میں ماشاء اللہ کے حالات ہیں، اور اگر ایمرجنسی بھی لگتی ہے تو وہ بھی جو صورتحال بنے گی وہ بھی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور معیشت جو ہے پاکستان کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور دنیا بھر میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے، اور جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، اور جو پاکستان کے جو ہمسائے ہیں اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کی کیا جو مشورے دے رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی قوم سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ کوئی سربستہ راز نہیں ہے جنہیں ہم جو ہے ہم نہیں جانتے، بلکہ پوری پاکستانی قوم جانتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ لیکن یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں ہیں، جو اتحادی جماعتیں ہیں، اس میں نون لیگ کا جو رویہ ہے وہ کچھ اور طرح کا ہے، جبکہ پیپل پارٹی یا کچھ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کا رویہ ان سے مختلف ہے۔ آج بھی راولپنڈی میں ایک لہر جو ہے، جو وکلا حضرات ہیں جو نون لیگ کے دامن سے وابستہ ہیں، وہاں بھی ہم نے تقاریر سنی ہیں، تو ان تقاریر سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ پرائم منسٹر کو طلب کیا جائے سپریم کورٹ میں، اور انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے،
اور توہین عدالت کے سلسلے میں، تاکہ وہ قوم کے سامنے جا سکیں، اور ایک پہ وہ نون لیگ چاہتی ہے کہ انہیں سیاسی شہادت ملے تاکہ وہ ہمدردی کا ووٹ سمیٹ سکیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب 2023 ہے اور یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری پاکستانی قوم سمجھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، اور اس وقت پوری کمیونٹی جو ہے، پوری قوم جو ہے وہ ججز کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کسی بھی تصادم سے بچنے کے لیے، کسی بھی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے سب سے میں سمجھتا ہوں آسان طریقہ یہی ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ اسی میں سمجھتا ہوں سب جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کی بھلائی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔